شکریہ جناب اسپیکر سب سے پہلے میں کشمیر کے بارے میں جو قرارداد آج پیش ہوا اس پہ بلاول بھٹو زرداری کا میں شکریہ ادا کروں گا اس بات پہ کہ انہوں نے پہلے جو سٹیٹمنٹ دی ہے قومی اسمبلی میں اور جو قرارداد لائے ہیں وہ کشمیر ہے، اور کشمیر یہ زمین کا مسئلہ نہیں ہے۔ کشمیر جو ہے جموں کشمیر یہ پاکستان کا شارک قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کو پاکستان کا شارک قرار دیا تھا، اور خان لیاقت علی خان نے کہا تھا کہ پاکستان کا نقشہ اس وقت تک مکمل نہیں ہے جب تک کشمیر کا نقشہ ساتھ نہ ہو، تو یہ پاکستان کی تکمیل ہے کشمیر۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے کہا تھا کہ کشمیر کے لیے میں 1000 سال تک لڑوں گا۔ جناب اسپیکر، واقعی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کشمیر میں جو کچھ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، حکومت پاکستان بالکل خاموش ہے اور بہت سستے داموں پہ صرف مودی کی دوبارہ الیکشن میں جیت پر کشمیر کو ان کے حوالے کر دیا گیا، اور اس پر کوئی رد عمل حکومت پاکستان کی طرف سے نہیں آئی، اور حتیٰ کہ وہ ہفتہ وار جو کہہ رہے تھے کہ ہم خاموش مظاہرہ کریں گے، ہم چوکوں پہ چوراہوں پہ مظاہرہ کریں گے، وہ بھی 1 سال تک کہیں بھی ہمیں نظر نہیں آیا۔ جناب اسپیکر، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کشمیر جو ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور آج بھی کہہ رہا ہوں، کشمیر کا ایک ہی حال ہے جناب اسپیکر، اور وہ حال ہے جو افواج پاکستان کا موٹو ہے، وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ جب تک حکومت پاکستان اعلان نہیں کرے گی، وزیر اعظم اعلان کر دے، میں سب سے پہلے بالکل میں اپنے ساتھ ہزاروں ورکر لے کر انشاءاللہ مجاہدین لے کر میں کشمیر جاؤں گا، لیکن حکومت پاکستان اعلان کر دے، وزیر اعظم صاحب صدر مملکت اعلان کر دیں کہ جہاد کے لیے ہمیں کشمیر کے لیے جانا ہے اور جہاد کے لیے جانا ہے، انشاءاللہ سب سے پہلا قدم جو اٹھے گا عبدالاکبر چترالی کا اٹھے گا، جماعت اسلامی کے ایک فرد کا اٹھے گا انشاءاللہ۔ جناب اسپیکر، اس کے ساتھ ساتھ میں بلاول بھٹو زرداری یہاں اگر کوئی اور نوٹ کر لیں، خورشید شاہ صاحب ہیں، اور میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ بلاول صاحب کو یہ بھی بتا دیں کہ آپ وزیر خارجہ ہیں، یعنی پاکستان کی طرف سے خارجی امور کے نگران ہیں، سرپرست ہیں، آپ سے پوچھا جائے گا۔ دیکھیں، بہنیں سب کو پیاری ہوتی ہیں، بلاول بھٹو کی 2 بہنیں ہیں، اللہ ان کو زندہ رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اسی طرح پاکستان کی ایک بیٹی ایک بہن ہے، اور وہ امریکہ کے جیل میں ہے، اور اس کا نام ہے ڈاکٹر عافیہ، اور اس کو امریکی حکومت نے سپریم کورٹ کے ذریعے سے 86 سال قید کی سزا سنائی ہے، لیکن افسوس ست افسوس ہمارے حکمران ایک جملہ بھی اپنی بچی اور اپنی بیٹی اور اپنی بہن کے لیے کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ میں کہتا ہوں کہ وہ الفاظ میں استعمال نہیں کر سکتا جو آپ کہیں گے کہ یار اس کو حذف کر دیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ انتہائی کمزوری، وہ دوسرا لفظ میں استعمال نہیں کرتا، انتہائی کمزوری کا مقام ہے کہ پاکستان کی ایک بچی امریکی جیل میں ہو اور یہاں کے حکمران ایک جملہ بھی ان کے لیے وہاں جا کے مطالبہ نہ کریں۔ میں بلاول بھٹو زرداری سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جب بھی وہ امریکہ جائیں، اپنی بچی سے، اپنے بہن ڈاکٹر عافیہ سے ملاقات کر کے آئیں اور یہاں آ کر رپورٹ دے دیں کہ کیا وہ کس حالت میں ہے اور کیسی زندگی وہاں گزار رہے ہیں، اور یہ فرض ہے ان پر، اور وہاں جا کے بھی بائیڈن کے سامنے بھی یہ مطالبہ رکھیں کہ آخر ہماری بیٹی، ہماری بچی کو کیوں آپ نے ناجائز طور پر یہاں جیل میں بند کر کے رکھا ہے۔ جناب اسپیکر، یہاں جو اجلاس ہے آپ دیکھ رہے ہیں، اچھا ہوتا کہ یہ اجلاس بھی لندن کے دارالعوام میں رکھا جاتا، کم از کم نواز شریف بھی وہاں آ جاتے،
وہ بھی گیلری میں بیٹھے ہوتے اور ہم وہاں اجلاس چلاتے، اجلاس بھی اس کے بعد وہ مسلم لیگ والے اجلاس بھی کرتے۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ حکومت پاکستان کی ہے، عوام کی ہے، قومی اسمبلی پاکستان میں ہے، لیکن کیبنٹ کا اجلاس جو ہے نا جی وہ لندن میں ہو رہا ہے۔ افسوس کا مقام ہے، شرم کا مقام ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان کو اہمیت دینا چاہیے۔ جناب نواز شریف کو میں اس کا احترام کرتا ہوں، ان کو پاکستان آ کر اپنا دفاع کرنا چاہیے۔ اور یہاں جو ہے نا جی یہ صورتحال ہے، صبح سے یہ دیکھیں، یہ صورتحال ہے۔ یہ کیا کہیں گے بین الاقوامی دنیا؟ یہ پاکستانی عوام کیا کہیں گے؟ کہاں ہے ہمارے وزراء؟ کہاں ہے ہمارا وزیر اعظم؟ کہاں ہے ہمارا وزیر دفاع؟ اگر اس وقت ہے ملک پر کوئی اللہ تعالیٰ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، کوئی صورتحال پیدا ہو جاتا ہے، ایمرجنسی کی حالت پیدا ہوتی ہے، کہاں ہے وزیر دفاع؟ لندن میں ہے، اور وہاں سے دفاع کرے گا، وہاں سے دفاع کرے گا وہ۔ دیکھیں اس ملک میں، اس ملک کو اہمیت دینا چاہیے۔ جب تک ہم اپنے ملک کو اہمیت نہیں دیں گے تب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ جناب اسپیکر، یقیناً بہت سارے پارٹیوں کی حکومت بنی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پشاور میں چوکیدگار میں ایک شربت فروخت ہوتا ہے، بیچا جاتا ہے، جس کا نام ہے مرکب شکنجبین۔ اس میں 11 قسم کے اجزاء ہوتے ہیں، کڑوا بھی ہے، میٹھا بھی ہے، سفید بھی ہے، سیاہ مائل بھی ہے، فلان بھی ہے، فلان بھی ہے، 11 قسم کے۔ یہ حکومت بھی مرکب شکنجبین ہے، 11 اقسام ہے انشاءاللہ۔ اور یہ جو ہے نا جی ہم ان کی کارکردگی، جب یہ اچھی کارکردگی کریں گے، آج بلاول بھٹو نے جو اچھی کارکردگی دکھائی، پہلا انہوں نے قرارداد پیش کی، ہم ساتھ ہیں۔ ہم حزب اختلاف نہیں، میں حزب اختلاف کم از کم کردار ادا نہیں کروں گا، میں کردار ادا کروں گا حزب احتساب کا، میں محاسبہ کروں گا۔ میں اس ایوان کا ممبر ہوں، میں 7-8 لاکھ آبادی کا نمائندہ ہوں، مجھے حق پہنچتا ہے کہ یہاں وزیر اگر غلط کام کرے، وزیر اعظم غلط کام کرے، میں ان سے پوچھو، ان کا محاسبہ کروں۔ لیکن اچھا کام کوئی کرے، بالکل تابعدار۔ نواز شریف، شہباز شریف صاحب ہمارے وزیر اعظم اچھا کام کرے تو میں اسی دن اس کو مبارکباد دوں گا، میں مخالفت نہیں کرتا۔ لیکن جو اچھا کام نہ ہو، اجلاس پاکستان میں ہونے کے بجائے اگر کیبنٹ کا اجلاس لندن میں ہو تو مذمت تو کرنا ہے نا جی، مذمت تو بنتا ہے نا جی۔ آخر میں جناب اسپیکر، آخر میں ایک بات یہاں کرنا چاہتا ہوں، وہ ضروری بات ہے، سب کے لیے ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو لوگ حج کے لیے درخواستیں جمع کرتے ہیں، جو چائنا ویکسین اس کو لگایا جاتا ہے، اس کی بنا پر انہوں نے کہا کہ یہ قابل قبول نہیں ہے، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ وہ دوسرا انجیکشن جو امریکہ سرکار نے ہمیں منظوری دی ہے وہ لگانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، وہ لگائیں، ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن کاغذات تو لے لینا جی، ایک حاجی کے کاغذات تو جمع کر دینا جی، ان کے پیسے تو جمع کر دینا جی، ان کو وقت دے دیں، 3-4 دن بعد آپ جو ہے یہ انجیکشن لگا کر اس کی سرٹیفکیٹ یہاں وزارت مذہبی امور میں یا بینک میں آپ جمع کریں۔ فوری طور پر تو ان کے کاغذات لینا چاہیے، ایپسیٹ کرنے چاہیے ان کو، ہاں جی، ان کو ساتھ تعاون کرنے چاہیے۔ تو یہ کل ہم نے ایک توجہ دلاؤ نوٹس دی تھی، آج کے لیے وہ نہیں آیا، لیکن میں وزارت مذہبی امور جو ہمارے مولانا عبدالشکور صاحب ہیں، وہ بھی میرے خیال میں امارات کے چکر لگا رہے ہیں، تو ان کو بھی آنا چاہیے۔ دیکھیں ابھی حکومت بنی ہے، باہر چکر لگانے کے بجائے اندرون ملک چکر لگانا چاہیے، یہاں کے لوگوں کے مسائل حل ہونے چاہیے۔ یہاں گرانی ہے، یہاں بدتمیزی ہے، یہاں بہائی ہے، یہاں ظلم ہے، یہاں ناجائز ہو رہا ہے، یہاں لوگوں کو حقوق نہیں مل رہا۔ ہم کیا کر رہے ہیں جناب اسپیکر؟
چترالی صاحب مختصر میرے کریے ساتھی ہیں وہ, اور میں ان کو مشورہ ممبران نے دیتا ہوں, بات کرنی ہے, سب مشورہ بیٹھے دیتا ہیں جی, ہوں, بار اور وقت ووٹ ٹائم ہو لگانے گیا کے جی. بجائے اپنے ملک میں وقت لگائے. وائنڈ اپ کریں, وائنڈ اپ کریں. وہ یہ ہے کہ چترال میں پچھلے دور میں, اس دور میں, یہ پچھلے حکومت نہیں, اس سے پچھلے حکومت کے دور میں وہ ایک اچھا کام ہوا تھا. ایل پی جی اسٹیشن بنانے کے لیے حکومت نے منظوری دی. نواز شریف کا دور تھا, اور اس پہ پھر زمینیں لی گئی دروش میں, اویون میں, بروز میں, دنین میں اور سنگور میں. 4-5 جگہوں میں زمینیں لی گئی, کیونکہ وہاں پہاڑی علاقہ ہے, جنگلات کم ہیں, جنگلات کی کٹائی کی وجہ سے ماحولیات کا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے, اور ہمیں ایل پی جی اسٹیشن جو ہے وہ ضرورت ہے. منظوری دی تھی, اس کے سامان بھی آئے, لیکن پچھلی حکومت نے اس کو کشمیر منتقل. کشمیر بھی ہمارا اپنا ہے, آزاد کشمیر, وہاں بھی ترقیاتی کام ہونے چاہیے, لیکن میرا حق تو نہیں مرنا چاہیے. چترال کا حق تو یہاں سے منتقل کرنا یہ ظلم ہے. اگر وہاں بنایا جا سکتا ہے تو چترال میں کیوں نہیں بنایا جا سکتا؟ لہٰذا میں موجودہ حکومت سے, اس وقت بھی مسلم لیگ نون کی حکومت ہے, کہ اپنے سابقہ جو آپ نے ایک اچھا کام کیا ہے اس کو برقرار رکھیں, فوری اس پر کام آپ شروع کریں. شکریہ جناب اسپیکر, میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ جناب میرے سید سخت جملوں خورشید کا شاہ بھی. صاحب پانی کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ دیں گے. دے دے فلور دے دے, فلور دے دے, دے 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 دے. فیاض الدین شیخ صاحب بات کریں جی.